شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ عدالتی فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر تفصیلی رائے دے دی۔ کہا کہ جب بھٹو کے خلاف کیس چلا تب ملک اور اس کی عدالتیں مارشل لاء کی سابق وزیراعظم کے خلاف دفعہ 302 لگانے کے ڈائریکٹ شواہد نہیں تھے۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا، جس کی پورے ایشیا میں مثال نہیں ملتی۔ صدارتی ریفرنس پر 48 صفحات پر مشتمل رائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اضافی نوٹ دیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کی حالت پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ اٹارنی جنرل کو گرفتار افراد کی ہر ہفتے اہل خانہ سے ملاقات یقینی بنانے کی ہدایت۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کیس کسی کی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ وکیل حامد خان کی فریق بننے کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ آئندہ سماعت 11 جولائی کو کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کارروائی کی سماعت۔ پیمرا، ایف آئی اے، پی ٹی اے اور چند صحافیوں کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، یہ صرف ایک جج کا معاملہ نہیں، ادارے کا معاملہ ہے۔ کیس کی مزید سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ وکلاء تنظیموں کا ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ وکلاء رہنما نے کہا کہ عدلیہ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو تحریک چلائیں گے۔ دہشت گردی کے مسائل دورہ افغانستان یا چائے کا کپ پینے سے حل نہیں ہوتے۔ خیبر پختونخوا حکومت 15 سال سے دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں نیوز کانفرنس، بولے پیپلز پارٹی گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی اے پی سی میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ وزیر پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہے، ہم سے بجٹ سے پہلے بات ہونی چاہیے تھی۔ 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے کا وعدہ وزیر اعظم بننے کی صورت میں تھا۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں 28,000 ٹیوب ویل سولر پر منتقل کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو 3 ماہ میں ٹاسک مکمل کرنے کا کہہ دیا۔ کوئٹہ میں کسان پیکیج کے اجراء کی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف بولے، چینی باشندوں کو نشانہ بنانے والے بلوچستان اور اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو بلوچستان اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں انہیں گلے لگائیں گے۔ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل مل کر ختم کریں گے۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے تلخ فیصلے کرنا ہوں گے۔ 3 سال بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو مسائل سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی نون لیگی ارکان اسمبلی کو ترقی میں کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ حکومت کی ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی کابینہ سے ہنگامی بنیادوں پر سمری کی منظوری لینے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے 50 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ بجلی کی اوور بلنگ پر تحقیقاتی ادارے متحرک۔ نیب اور ایف آئی اے نے لیسکو چیف کسٹمر سروسز اور آئی ٹی ڈائریکٹرز کو طلب کر لیا۔ بجلی بلوں کے رپورٹ 24 گھنٹے میں وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے پر اظہار تشویش۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس۔ وزیر داخلہ نے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسکوز سے 3 روز میں ڈیٹا طلب کر لیا۔ کہتے ہیں پروٹیکٹڈ صارفین سے زیادتی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ایف آئی اے حکام کی اوور بلنگ پر بریفنگ۔ بجلی نہیں آئی، کراچی سے پشاور تک عوام کی دہائی۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا بحران سنگین، شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ شہری کہتے ہیں بل دے کر بھی بجلی نہیں آتی، عوامی شکایات کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں۔
کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی عدم دستیابی کے خلاف جماعت اسلامی کا اورنگی ٹاؤن میں دھرنا، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کے بجلی دو، گیس دو، پانی دو کے نعرے۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق بھی دھرنے میں موجود۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑا تحفہ، 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر پیلٹ دینے کی منظوری۔ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت 90% رقم پنجاب حکومت دے گی، بقایا 10% صارفین 5 سال کی آسان اقساط میں ادا کریں گے۔ مریم نواز نے پروگرام کی منظوری کے لیے آج کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، چینی باشندوں سمیت غیر ملکی افراد کے حفاظتی انتظامات پر تبادلہ خیال، محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان پر تفصیلی غور، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا، محرم سمیت ہر ایونٹ سے پہلے اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کا پلان، جلوسوں اور مجالس کی ڈرون کوریج پر پابندی کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں سیکیورٹی پلان پر بریفنگ، انٹرنیٹ یا موبائل فون کی بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں تحریری جواب میں کہا کہ ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے پابندی کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پابندی حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں لگائی گئی۔ اور ایف بی آر نے 2024 کے لیے نیا انکم ٹیکس ریٹرن فارم جاری کر دیا۔ ٹیکس گوشوارے کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی، دکان اور آفس کا کرایہ نامہ، بجلی، گیس اور ٹیلی فونز بلز کی معلومات دینا ہوں گی۔ جائیداد کی خرید و فروخت، بچوں کی اسکول فیس، بیرون ملک سفر کے اخراجات کی تفصیل بھی شامل، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جمع کرانا بھی لازمی قرار۔